السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج میں آپ کے لیے معلم النشا حصہ دوم تمرین 29 لے کے آیا ہوں۔ 1 سے 9 تک کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور اعراب لگانا ہے۔ آئیے، آلریڈی میں اعراب لگا چکا ہوں، صرف الفاظ کی تحقیق کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اور اس سبق میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو واضح کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ بس اتنا سا کام ہے۔ آئیے، انا یعنی انین کے معنی ہوتا ہے توجہ دینا۔ اس کی گردان رما یرمی کو وزن پہ ہے، تو انا یعنی انین و عنایتن کے معنی ہوتا ہے توجہ دینا۔ نشأ ینشؤ تنشئتن کے معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے۔ اور زود یزود تزوید، یہ باب تفعیل سے ہے، زیادہ راہ دینا یا کسی چیز سے آراستہ پیراستہ کرنا۔ نصیحتن کی جمع نصائح، اور سمینہ کا معنی ہوتا ہے قیمتی۔ آئیے آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس میں خاص بات جو سبق سے متعلق ہے وہ یہ دیکھیے، اعظم، جیسے کہ آپ کے مفعول مطلق میں کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ بات بتائی گئی تھی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کی طرف اس میں تفضیل کی اضافت کر دی جاتی ہے، کبھی کل کی، کبھی بعض کی، کبھی حق کی کر دی جاتی ہے، اور جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں وہی چیز ہے۔ تو یہاں پہ اعظم جو ہے ہمارا مفعول مطلق ہے، یہ برائے تاکید کی ہے۔ کیوں کہ یہاں مصدر نہ تو مضاف ہے اور نہ ہی موصوف ہے، لہذا یہ تاکید کے لیے ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، توجہ چاہیں گے ترجمے پہ۔ یہ ماضی ہے تو ماضی پہ ترجمہ کریں گے، مضارع ہوگا تو مضارع پہ ترجمہ کریں گے، امر ہوگا تو امر پہ ترجمہ کریں گے۔ اس کا ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ تو لیجئے، میرے والد میری تعلیم پر بہت توجہ دی اور مجھے بہترین تربیت کی، اور مجھے بہت سے اپنے قیمتی نصیحتوں کا توشہ دیا، یعنی آراستہ کیا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ میرے والد نے میری تعلیم پر بہت توجہ دی اور میری بہترین تربیت کی، اور مجھے بہت سے اپنی قیمتی نصیحتوں سے آراستہ کیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تو سبق سے متعلق ہمارا یہاں احسن ہے، اعظم ہے۔ مرضت انا ثلاثا فكلما مرضت خافت علی امی الشدیدہ وفاضت عیناہ دموعا۔ مرض یا مرض کے معنی ہوتے بیمار ہونا، کلما کے معنی جب کے بھی، خاف یخاف اللہ کے ساتھ ہوتا اندیشہ کرنا، فاز یفیز فیضان کے معنی ہوتا بہنا، عین اس کی جمع عیون، یہاں تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے اس کا نون کیا ہے، گر گیا ہے، اور دمعن کی جمع دموع ہے، آنسو کے معنی ہوتا ہے۔ دیکھیے، مرض تو انا، اب یاد رکھیے فعل کے بعد اگر ضمیر کا اعادہ ہو جائے تو اس میں تاکید آ جاتی ہے، جیسے مرض تو انا، میں ہی بیمار پڑا، میں بیمار پڑا، میں مطلب میں ہی بیمار پڑا، میں نہیں کھایا، اکل تو انا، ضمیر کے بعد ضمیر کا جب اعادہ ہو جائے تو اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے۔ سلاسن، تو یہ سبق سے متعلق ہمارا کیا ہے، یہ سلاسن ہے۔ تو یہ سلاسن یہ مرہ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ مرض تو اصل ہے سلاسہ مرضات، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اس کی تمیز کو ہٹا کر کے عدد اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سلاسن جو ہے یہ مرض کی کیا ہے، تاکید کے لیے ہے، یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ خافت علیہ شدیدن، یہ شدیدن جو ہے یہاں پہ کیا ہے، تاکید ہے۔ اے خوفن شدیدہ، تو خوف کو ہٹا کر کے مصدر صفت اس کی قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔
میں 3 دفعہ بیمار پڑا، میں 3 دفعہ بیمار پڑا۔ جب کہ بھی میں بیمار پڑا، میری والدہ مجھ پر بہت اندیشناک ہو گئیں اور ان کی دونوں آنکھیں آنسو کے اعتبار سے بہہ گئیں۔ میں 3 دفعہ بیمار پڑا، جب کبھی میں بیمار پڑا میری ماں مجھ پر بہت خوف کھائیں اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آگے دیکھیں، ضرب الولد القاسی كلبه بعصا فغضب الكلب اشد الغضب وعزه بانيابه الهاده عزا اصل منه الدم۔ غضب یغضب و غضبان کے معنی ہوتا ہے غصہ ہونا، عز یعز عزن کے معنی کاٹنا۔ ناک کی جمع انیاب، ناک کا اگر دیکھیں گے ڈوگر میں ڈکشنری ڈھونگیں گے تو نون یا با اس کا مادہ ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے انیاب ہوتی ہے۔ کچلی جو بولتے ہیں اس کو دانت ترجمہ کر لیجئے۔ حتی یہ تو حدتن کے معنی ہوتا ہے تیز ہونا، اس سے صفت کس سے گا حاد، انیاب کی مناسبت سے حاد لایا گیا یہاں پہ۔ سالہ یسیل و سیلان کے معنی بہنا، اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اصالہ یسیل اسالہ کے معنی ہوتا ہے بہانا، تو تقریباً ماضی ہے۔ اور کسا یکسو کسوتن کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا، بے رحم ہونا، اس سے صفت کا سگا ہے قاسن، الف لام آنے کی وجہ سے قاس القاسی ہو گیا ہے۔ تو ترجمہ سبق سے متعلق یہاں کیا ہے ہمارا دیکھنا ہے، یہ دیکھیے اشد الغضب، غضب کا مصدر غضب ہے اور اشد کو اس کی طرح اضافت کر دی گئی ہے، تو یہ اس کے قائم مقام ہو گیا ہے، لہٰذا اسی کی بنا پر یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، تو یہ مفعول مطلب برائے تاکید ہے۔ اور دیکھیے کیا ہے، یہ عزن، یہ عزا کا مصدر ہے، یہ برائے تاکید ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، بے رحم لڑکے نے اپنے کتے کو ڈنڈے سے مارا۔ عصا کی جمع اسیون آتی ہے، عصا کی جمع اسیون، تو بے رحم لڑکے نے اپنے کتے کو ایک لاٹھی سے مارا، ایک ڈنڈے سے مارا۔ فغضب الکلب اشد الغضب، تو کتا بھی بہت خفا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ وعزه بانیابه الحادة، اور اس نے اسے اپنے تیز کچلی سے زور سے کاٹا۔ اصل منه الدم، اور اس سے خون بہا دیا۔ آگے دیکھیں، الریاضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، فعلى الإنسان أن يعني بها كل العناية، ويحسن به أن يمشي في الحقول الخضراء كثيرا، وأن يسبح في الأنهار أوما، وأن يمتطئ سهوات الخيل ركوبا، وأن يشتغل في حديقته أو في الزراعة 3 أو مرتين في الأسبوع۔ اغیث البدنیہ کا معنی ہوتا ہے جسمانی ورزش۔ زیادہ یزید و زیادتن کے معنی ہوتے ہیں، ایک بڑھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اشیاء کے ساتھ ہے تو بڑھانے کے معنی میں ہوتا ہے، اضافہ کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ عصب کی جمع اعصاب، پٹھے، عضلت کی جمع عضلات، اس کے معنی بھی پٹھے ہیں۔ انا یعنی عنایت کے معنی توجہ دینا۔ حسن یحسن، حسن کے معنی ہوتا ہے بہتر ہونا، اچھا ہونا۔ مشا یمشی، مشی کے معنی چلنا۔ حقل کی جمع حقول، یہ خضر یخضر، خضرتن کے معنی سبز ہونا، اسے صفت کے ساتھ اخضر مؤنث خضرا، اور دونوں کی جمع ہوتا ہے خضرن، جیسے احمر حمرا عمر۔ فی الحقول الخضرا کے معنی ہرے بھرے کھیتوں میں۔ سبح یسبح، سباحتن کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، سبح یسبح سباحتن معنی تیرنا۔ نہرن کی جمع انہار۔ اومن کے معنی بھی تیرنا ہوتا ہے، عام یعوم بربزن قال یقول، اومن تیرنا۔ متیہ کو بابی افتار میں لے جائیں گے تو متیہ کو بابی افتار میں لے جائیں گے تو امتتع یمتتع، امتتع یمتتع، امتتاع کے معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ سہواتن کی جمع سہوات یا سات سے ہے، اس کے معنی ہوتے پیٹھ کے معنی میں ہوتا ہے۔
सहवात खैल, खैल के माने घोड़े, घोड़े के पीठों पर, सहवात खैल माने घोड़े के पीठों पर, और रकीब यरकब, रुकूब के माने सवार होना। इश्तगल यश्तगल, इश्तगल अगर शगल को बाबी इफ्ताल में ले जाए तो इश्तगल इश्तगल माने मसरूफ होना। हदीकतुन की जमा हदायत, और ज़रअ यज़रअ ज़राअतन के माने होते हैं काश्तकारी करना, खेती करना, या खेती माने लेंगे। उसबू की जमा असाबी। अब सबक से मुतल्लिक़ पहले ढूंढ लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अना, यानी ये इसका मज़दर के इनाया है, और कुल को इसकी तरफ इज़ाफ़त कर दी गई है, तो कुल जो है मज़दर के कायम मकाम है, तो यहाँ पे ये कुल जो है मफ़ऊल मुतलक है। इसी तरह, और ये मफ़ऊल मुतलक क्या है, लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये नायब की हैसियत से इस्तेमाल हुआ है। कसी यमशी कसीरन, ये कसीरन जो है मफ़ऊल मुतलक बराए ताकीद है, असल ये सिफत है, उसके मौसूफ को हज़फ करे, आई मशियन कसीरन, ये बराए ताकीद है। आओ मन, कभी कभी क्या होता है, असल जो मज़दर होता है अपने से माक़बल जो फ़ेल होता है उसी के लफ्ज़ से होता है, तो कभी वैसे नहीं होता, कभी मानवी तौर पर होता है, हालांकि इसका मादा अलग, इसका मादा अलग है। तो ये भी क्या होता है, नाइब मफ़ऊल मुतलक की हैसियत से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। रुकूबन, इम्तिता के माने हो गए सवार होना, और रुकूब के माने भी सवार है, तो यहाँ लफ्ज़ से नहीं बल्कि मानवी एतबार से यह इस्तेमाल किया गया, ये भी मफ़ऊल मुतलक है। सलासन, ये सलासन जो है यश्तगल की क्या तादाद को बता रहा है, मरतब भी तादाद को बताया जा रहा है, ये मफ़ऊल मुतलक की हिस्से से है। आइए अब तर्जुमा देखते हैं। जिस्मानी वर्जिश, आसाब के अंदर ताकत देती है, पट्टों के अंदर ताकत देती है। जिस्मानी वर्जिश आसाब के अंदर कुव्वत देती है। फ़अलल इंसान अन यअनिय बिहा कुल इलाया, तो इंसान पर वाजिब है, ज़रूरी है कि इसकी इस पर मुकम्मल तवज्जो दे, और उसके लिए बेहतर है कि हरे भरे खेतों में ज्यादा चले और नहरों में ज्यादा तैरे और घोड़े की सवारी पर ज्यादा सवार हो, और ये कि अपने बाग में या खेती में हफ्ते में 2 या 3 बार मसरूफ रहे। आगे देखिए, अहबीब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा। अहब्बा युहिब्बु, इहबाब के मन होते हैं मोहब्बत करना, चाहना, जैसे ओहिबुल्लाह, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं अल्लाह से को चाहता हूँ। ओहिब्बुका, आई लव यू का जो तर्जुमा करते उसके माने में ले सकते हैं, मोहब्बत के दर्जे होते हैं। आगे देखिए, अहब्बा युहिब्बु इहबाब, अकरम युहिब्बु इकराम, अकरीम अमर की जगह तो अहबीब। ये हबीब हब्बा यहब्बु हुब्बन के माने मोहब्बत करना, ये हबीब माने महबूब के माने में है, जिससे मोहब्बत की जाए। हौनम्मा के थोड़े के माने में है, हाने यहुन हौनन माने मामूली होना, हौनम्मा बिल्कुल थोड़ा सा। बगीज यबगुज़, बुग़्ज़न के माने होते हैं नफरत करना। बगीज यहाँ माने मबगूज के हैं, जिससे नफरत की जाए, यानी काबिल नफरत। यौमम्मा, किसी दिन। अबगज़ युबगज़, इबगाज़ ये बाबी इफ़ाल से हैं। अम्र के सेगा अबग़ज़, नफरत कर, दुश्मनी रख। अब तर्जुमा देखिए, इससे पहले सबक से मुतल्लिक़ क्या वो देख लीजिए। ये हौनम्मा, अहबीब हबीब का हौनम्मा, ये हौनम्मा ये इसके सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ए हुब्बन हौनम्मा, ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसके कायम मुकाम है, लिहाजा ये क्या है, मफ़ऊल मुतलक है, अब बराए ताकीद है ये। असा अन यकून बगीज़ यौमम्मा, और आगे देखिए, हौनम्मा अबगिज़ हौनम्मा, थोड़े से नफरत कीजिए, हल्का नफरत कीजिए। यह भी क्या है, ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। असल इब्गाज़न हौनम्मा है, तो इब्गाज़न को हटा करके हौनम्मा ला दिया गया है। ये नाइब मफ़ऊल मुतलक के तौर पर बराए ताकीद इस्तेमाल है यहाँ। अब मुकम्मल तर्जुमा देखिए। अहबिब हबीब का हौनम्मा, अपने महबूब से जरा संभल के मोहब्बत कीजिए। अहबिब हबीब का ये हौनम्मा, अपने महबूब से
اپنے چاہنے والے سے تھوڑا محبت کیجیے، تھوڑی محبت کیجیے. امید ہے کہ وہ کسی دن آپ کا قابل نفرت ہو جائے، آپ کے لیے قابل نفرت بن جائے. وہ بغض اور اپنے جو آپ کے جو قابل نفرت آدمی ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت میں تھوڑا کم کیجیے، تھوڑا کم نفرت کیجیے، اس سے کم دشمنی رکھیے. امید ہے کہ کسی دن وہ تمہارا کیا محبوب بن جائے. آگے دیکھیں، وجاء فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان فخما مفخما. جاء يجيء بمعنی آنا، وصف يصف صفت نبی کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بات آئی کیا؟ فخمن، فخم یفخم، فخمن کے معنی ہوتے ہیں باوقار ہونا، اپنی ذات کے اعتبار سے باوقار. مفخمن یہ باب تفعیل سے ہے، دوسرے کی نگاہوں میں کیا ہونا؟ باوقار ہونا. تلالا یتلال، تلالؤن کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، یہ باب تفاعل سے ہے. تلعلع، تلالؤ القمر لیلۃ البدر، بدر کی جمع بدر، جو 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. زال یزول، زوال کے معنی ہوتا ہے ہٹنا. کلا یکلو کے معنی اس کے معنی میں ہٹانے کے معنی میں ہوتا ہے. خطا یخطو، خطوتن کے معنی ہوتا ہے قدم چلنا، قدم بڑھانا. تکفا یتکفا، تکفین، تکفین کے معنی ہوتا ہے لمبے لمبے قدم بڑھانا. مشا یمشی ہون کے معنی آہستہ چلنا. اب دیکھیں سبق سے متعلق کیا ہے. اب یہاں دیکھیں سبق سے متعلق یہ تلالو القمر، یہ تلالو جو ہے تلعلع کا مصدر ہے یہ، اور مصدر کے استعمال جو ہے اضافت کے طور پہ ہے، لہٰذا یہ مصدر مفعول مطلق برائے نو ہے. اور آگے کیا ہے؟ یہ قلعن، یہ بھی کیا ہے؟ زال یزول، اس کے لفظ سے نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کے اعتبار سے دونوں کا معنی سیم ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ برائے تاکید کے طور پہ ہے. تکفین، یہاں بھی کیا ہے؟ یہ یختو کا جو ہے اس کے لفظ سے نہیں ہے بلکہ اس کے ہمانے الفاظ سے اس کی تاکید لائی گئی، یہ بھی مفعول مطلق. ہونن، یہ بھی مفعول مطلق ہے، غیر لفظ سے ہے. آئیے اب دیکھیے یہ صفت کے طور پہ ہے. اب ترجمہ دیکھیے. اور نبی کے اوصاف کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ آپ باوقار تھے اپنی نگاہ میں، وہ مفخمن، اور دوسرے کی نگاہوں میں بھی باوقار تھے. مکمل ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اور نبی کے اوصاف میں یہ بات آئی ہے کہ آپ باوقار تھے. آپ کا چہرہ بدر کے رات میں کمر کے چاند کی چمکنی طرح چمکتا تھا. یتلال وجہہ، آپ کا چہرہ چمکتا تھا. تلال القمر، چاند کے چمکنے کی طرح. لیلۃ البدر، بدر کی رات میں آپ کا چہرہ بدر کی رات میں چاند کے چمکنے کی طرح چمکتا تھا. وَإِذَا زَالَ قَلَعًا، جب آپ چلتے قدم اٹھاتے تو اٹھا کے چلتے تھے، اکھڑ کے چلتے تھے. یکتو تکفین، اور لمبے قدم رکھتے تھے، لمبے قدم رکھتے تھے. یمشی ہونن، اور باوقار چلتے تھے. آگے دیکھیں، وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سبق سے متعلق یہ ہونن ہے. مشا یمشی ہونن، آہستہ چلتے تھے. ہونن آگے سے انکساری کے ساتھ چلتے، یہ مفعول مطلق ہے. اصل ہے مشن ہونن ہے، تو ہونن کو کیا ہے؟ اس کے دوسرے لفظ سے ہے یہ، اور یہ تاکید کے طور پہ آئی یہ لفظ آیا، اور مفعول مطلق ہونے کی وجہ پہ یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. آگے سبق سے متعلق صرف یہی ہے. ترجمہ، عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے، رحمان کے وہ بندے جو زمین پر بوقار چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. خاطب یخاطب خطاباً و مخاطبتاً کے معنی ہوتا ہے مخاطب کرنا. جب جاہل اس سے کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کرتے ہیں، یا جاہل سے وہ جب مخاطب ہوتے ہیں
قالوا سلاما، چلو بابا چلو، ہٹ جاتے سلام کر کے، جدا ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. یمن کی جمع ایمان، ملک یملک ملکن یا ملکن کے معنی ہوتا ہے مالک ہونا، تمہارے ہاتھ جس کا مالک ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے غلام کے معنی میں ہے. بلغ یملک بلوغ کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، بلوغ کے معنی ہوتا ہے بلوغ. ثلاث مرات 3 بار. سبق سے مختلف پہلے دیکھ لیتے کیا ہے. یہ ثلاث مرات ہیں. یبلغو کا کیا ہے؟ تعداد کو بتا رہا ہے. اور یہ ثلاث جو ہے مرات کی جگہ آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول مطلق برائے عدد کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مؤنث منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو. استاذن یستاذن استئذان کے معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا، اور اذن یاذن کے معنی اذن کے معنی ہوتا ہے اجازت دینا. اس کو آپ استفعال میں لے جائیں گے تو استاذن یستاذن استئذان کے معنی اجازت چاہنا دینا. تو ملکت ایمانکم تمہارے غلام، بلغ یبلغ بلوغ کے معنی پہنچنا. تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، تم سے تمہارے غلام اور وہ جو بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں تم میں سے 3 بار اجازت لیں. اے ایمان والو، تم سے تمہارے غلام اور وہ جو بلوغ کو تم میں سے نہیں پہنچے ہیں 3 بار اجازت لینی چاہیے. آگے دیکھیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. دخل یدخل، دخول کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. بیتن کی جمع بیوت گھر. سلم یسلم تسلیماً کے معنی ہوتا ہے سلام کرنا، اور یہ باب تفعیل سے ہے. تحیہ اصل سبق سے متعلق کیا ہے؟ جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے. تو یہ اس کی جو تاکید ہو رہی اس کے لفظ سے نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کے اعتبار سے ہے، اور یہ نائب مفعول مطلق کے حصے سے یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ برائے تاکید ہے. تو یہ مبارکن اور یہ طیبن جو ہے تحیہ کی صفت ہے، اور یہ تحیہ جو ہے اس کی تاکید کو بیان کر رہا ہے، یہ غیر لفظی سے ہے. تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو کہو السلام علیکم، سلام کرو. سلام کیسا؟ اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ سلام کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سلام کرو. تو دیکھیے ویڈیو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. لہٰذا آپ سے بہت بڑا التماس ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کے اندر مفعول مطلق کو جاننے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے قرآن سے کیا کیجیے، اس کو منطبق کرنے کی بھی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اب اس کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے والے ہو جائیں گے. اب اکبر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.